آگے سنیے، آپ فرماتے ہیں لیکن بدنصیب یزید کو یہ باتیں کہاں حاصل تھیں؟ دنیا کی محبت نے اس کو اندھا کر دیا تھا. گویا پتہ لگا کہ اس کی اصل بنیادی وجہ دنیا کی محبت تھی. دنیا میں کوئی نام پیدا کرنا تھا، لیکن اس نے جو بری حرکت کی اس کے لیے بدنامی کی دنیا میں اس کا نام ہمیشہ کے لیے دنیا کی تاریخ میں ثبت ہو گیا ہے. اس کے بعد آپ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور آپ کی شان کے بارے میں فرماتے ہیں، مگر حسین رضی اللہ عنہ طاہر مطہر تھا اور بلا شبہ وہ ان برگزیدوں میں سے تھا، اور بلا شبہ وہ ان برگزیدوں میں سے ہے جن کو خدا تعالیٰ اپنے ہاتھ سے صاف کرتا اور اپنی محبت سے معمور کر دیتا ہے، اور بلا شبہ وہ سرداران بہشت میں سے ہے، اور ایک ذرہ کینہ رکھنا اس سے موجب سلب ایمان ہے. اور اس امام کی تقوی اور محبت الہی اور صبر اور استقامت اور زہد اور عبادت ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. کیسا عظیم الشان خراج تحسین ہے جو آپ نے پیش فرمایا ہے. ایک ایک کر کے ان کی خوبیوں کو یہاں پر گنایا ہے اور فرمایا کہ ہم اس معصوم کی ہدایت کے اقتداء کرنے والے ہیں جو اس کو ملی تھی. پھر فرمایا تباہ ہو گیا وہ شخص جو اس کا دشمن ہے، اور کامیاب ہو گیا وہ دل جو عملی رنگ میں اس کی محبت ظاہر کرتا ہے، اور اس کے ایمان اور اخلاق اور شجاعت اور تقوی اور استقامت اور محبت الہی کے تمام نقوش انعکاسی طور پر کامل پیروی کے ساتھ اپنے اندر لیتا ہے. دیکھیے کتنی خوبی کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق فاضلہ کا ایک ایک کر کے تاریخی پس منظر میں دیکھیں، ان کی جرت، ان کی استقامت، ان کی پاک دامنی، ان کی عفت، شجاعت، تقوی، ہر چیز کا ذکر فرمایا. اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ یہی وجہ حسین کی شہادت کی تھی کیونکہ وہ شناخت نہیں کیا گیا. دنیا نے کس پاک اور برگزیدہ سے اس کے زمانے میں محبت کی تا حسین سے محبت کی جاتی. پھر آخر میں آپ فرماتے ہیں غرض یہ امر نہایت درجے کی شکاوت اور بے ایمانی میں داخل ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کی تحقیر کی جائے. یعنی دنیا میں ایسے بھی بدبخت ہیں جو تحقیر کے لیے اپنی زبانیں کھولتے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں نہایت درجے کی شکاوت اور بے ایمانی میں داخل ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کی تحقیر کی جائے، اور جو شخص حسین یا کسی اور بزرگ کی جو ائمہ مطہرین میں سے ہیں تحقیر کرتا ہے یا کوئی کلمہ استخفاف کا اس کی نسبت اپنی زبان پر لاتا ہے، وہ اپنے ایمان کو ضائع کرتا ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ اس شخص کا دشمن ہو جاتا ہے جو اس کے برگزیدوں اور پیاروں کا دشمن ہے. یہ وہ عظیم الشان خراج تحسین ہے جو اس زمانے کے امام حضرت مسیح موعود امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی پا کر حکم عدل کے طور پہ اس زمانے میں بیان فرمائے ہیں. یہ وہ حقیقی بیان ہے جس کو ہر مسلمان کو بڑی توجہ کے ساتھ سننا اور دیکھنا چاہیے. زمانے کے برگزیدہ یعنی امام حسین تھے. جی بالکل اپنے وقت کے امام. ابھی جو امام میدان صاحب نے ذکر کیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن کچھ عرصہ کے لیے مرتبہ خلافت پر فائز رہے، پھر آپ نے خاص کسی حکمت کے تحت آپ اسے دستبردار ہوئے. تو یہ بھی ذکر ہوا تھا کہ آپ کے ایک وہ پیشگوئی بھی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے کے 30 سال کے عرصہ تک خلافت رہے گی، پھر بعد میں وہ ملوکیت کا دور آ جائے گا. یہ بھی اسی کا حصہ یہ بھی پیش نظر تھی. تو اور آپ جو کسی خاص حکمت کے تحت جو آپ اس سے دستبردار ہوئے ہیں اس کا ذکر حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی فرمایا ہے. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت حسن نے میری دانش میں بہت اچھا کام کیا کہ خلافت سے الگ ہو گئے. پہلے بھی ہزاروں خون ہو چکے تھے، انہوں نے پسند نہ کیا کہ اور خون ہوں، اس لیے معاویہ سے گزارا لے لیا. چونکہ حضرت حسن کے اس فعل سے شیعہ پر رد ہوتی ہے، اس لیے امام حسن پر پورے راضی نہیں ہوئے. ہم تو دونوں کے شناخواں ہیں، یعنی ہم دونوں کی ہم تعریف کرتے ہیں، دونوں کے شناخواں ہیں، حضرت حسن کے بھی حضرت حسین کے بھی. یعنی کہ اپنے واضح طور پر بتایا کہ حسن نے جو ایک قدم اٹھایا تھا کہ جو بھی خلافت پہ مطلب پہ فائز ہوئے کچھ عرصہ کے لیے پھر دستبردار ہوئے، یہ جو قدم اٹھایا تھا یہ کسی خاص حکمت کے تحت آپ اس سے علیحدہ ہوئے ہیں. اور آپ کا علیحدہ ہونا کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پہ کسی رنگ میں بھی کوئی اعتراض کیا جائے. ہم
ہم تو دونوں کے شناخت ہیں، اصلی بات یہ ہے کہ ہر شخص کے جدا جدا قوا معلوم ہوتے ہیں۔ حضرت امام حسن نے پسند نہ کیا کہ مسلمانوں میں خانہ جنگی بڑھے اور خون ہو۔ انہوں نے امن پسندی کو مد نظر رکھا، اور حضرت امام حسین نے پسند نہ کیا کہ فاسق فاجر کے ہاتھ پر بیعت کروں، کیونکہ اس سے دین میں خرابی ہوتی ہے۔ دونوں کی نیت نیک تھی، انما الاعمال بالنیات۔ تو کس طرح واضح طور پر آپ نے بتا دیا کہ حسین نے جو قدم اٹھایا اور اپنی گردن کٹوا دی، آپ کا بھی جو فعل اللہ تعالیٰ کے حضور غیر معمولی طور پر مقبول ہوا، بلکہ جیسے کہ آپ نے ذکر کیا جنت کے سرداران میں سے وہ ہیں۔ اور امام حسن جو کچھ عرصہ کے لیے مرتبہ خلافت پر فائز ہوئے، پھر بعد میں دستبردار ہوئے، ان کی بھی آپ نے ان کے بارے میں بھی فرمایا کہ انہوں نے یہ پسند نہ کیا کہ مسلمانوں میں خانہ جنگی بڑھے اور خون ہو، اس لیے مزید خون خرابے سے بچاؤ کے لیے آپ نے یہ جو قدم اٹھایا، اور آپ کا یہ قدم بھی آپ جیسے کہ مسلم نے ذکر کیا ہے اپنے حکمت کے لحاظ سے بہت اچھا قدم تھا جو آپ نے اٹھایا ہے۔ پھر یہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آپ کو سید المظلومین بھی قرار دیا ہے کہ جیسے وہ جنت کے سرداروں میں سے ہیں، آپ مظلومین کے بھی سردار ہیں۔ وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کی راہ میں ظلم ڈائے جاتے ہیں، آپ ان کے سرداروں میں سے بھی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جو اپنی کتاب سر الخلافہ میں کہ وَكَانَتِ الْمَفَاسِدُ حَائِجَةً وَالْفِتَنُ مَائِجَةً حَتَّى قُتِلَ الْحُسَيْنُ سَيِّدُ الْمَظْلُومِينَ، کہ مفاسد اپنے زوروں پر تھے اور فتنے جوش مار رہے تھے، یہاں تک کہ مظلوموں کے سردار حضرت حسین کو شہید کر دیا گیا۔ تو اس طرح مسیح موعود علیہ السلام نے بڑے ہی دردناک انداز میں جو بھی حضرت حسین کا ذکر کیا، وہاں آپ کو جہاں جنت کے سرداروں میں آپ کو شمار کیا، وہاں مظلومین کا بھی سردار آپ کو قرار دیا۔ یہ سارا جو دور ہے یہ تاریخی لحاظ سے دیکھا جائے تو بڑا الجھا ہوا دور ہے، مختلف روایات، مختلف قصے کہانیاں بھی شامل کر دی گئی ہیں، تو حقائق کو جاننا ایک عام آدمی کے لیے بڑا مشکل سے کام ہو جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں وہی بات ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ سے رہنمائی پا کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سب حالات کو اس طرح نکھار کر ہمارے سامنے پیش کیا ہے کہ ظالم کو پوری طرح دنیا کے سامنے کھڑا کر دیا کہ یہ ظالم ہے اور اس نے ظلم کیا۔ میں یہی کہنے لگا تھا کہ ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ذات بابرکات میں ایک حکم اور عدل عطا فرما دی ہے، اور حضور حضرت مسیح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ وحی اور الہام کی روشنی میں جس طرح حالات کا جائزہ لیا ہے اور جو تجزیہ کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ حکم اور عدل وہ یہ کام کر سکتا تھا، کسی عام آدمی کا کام نہیں تھا، نہ ہی کسی عام امام کا یہ کام تھا، یہ سب امام مہدی ایسا کر سکتا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے تو جیسا کہ ماجد صاحب نے یہ پڑھا، اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ جو فتنے یعنی حضرت عثمان کے دور سے جو شروع ہوئے ہیں، تو گویا اس وقت آ کے یعنی وہ اپنی انتہا کو پہنچ کے ہوئے تھے، اس قدر وہ زور پر تھے کہ وہ اس سے پہلے شاید ممکن ہے کہ ان کی شدت پہلے اتنی ایسی نہ ہو، کم از کم اتنا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا تو خیال رکھا جاتا تھا، جو بھی تھا کم از کم ان کی عزت کی جاتی تھی، احترام کیا جاتا تھا، مگر اس وقت تو اس قدر زور تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا بھی جو احترام ہے وہ بھی نہیں ہوا، یعنی اتنا یعنی کہ وہ فتنے جو تھے وہ زور پر تھے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو عبارات جب پڑھتے ہیں تو ان سے ہمیں یعنی بزرگوں کا جو صحیح مقام ہے وہ ہمیں ملتا ہے۔ تو اسی تسلسل میں جیسا کہ ماجد صاحب نے پڑھا ہے، یہ حوالہ ایک میں پیش کرتا ہوں آپ کو خدمت میں۔ فرماتے ہیں کہ امام حسین کو دیکھو کہ ان پر کیسی کیسی تکلیفیں آئیں، آخری وقت میں جو ان کو ابتلا آیا تھا کتنا خوفناک ہے۔ لکھا ہے کہ اس وقت ان کی عمر 57 برس کی تھی اور کچھ آدمی ان کے ساتھ تھے، ابھی ان کے مقابلے پر ایک لشکر عظیم تھا، اور وہ لشکر عظیم چلا ہے چند آدمیوں کو، یعنی کہ جو مٹھی بھر آدمی تھے ان کے مقابلے، اسی سے ان کے خواص کا پتہ لگ جاتا ہے اس لشکر عظیم کی کہ ان کے یعنی کہ وہ کیا کہنا چاہیے، ہم اپنی اس مجلس میں تو وہ الفاظ ہم جو وہ نہیں دہرا سکتے۔ فرمایا کہ کچھ آدمی ان کے ساتھ تھے
جب 16 یا 17 آدمی ان کے مارے گئے اور ہر طرح کی گھبراہٹ اور لاچاری کا سامنا ہوا تو پھر ان پر پانی کا پینا بند کر دیا گیا. ایک مٹھی بھر لشکر لوگ ہیں، لشکر بھی نہیں ہے، یا تو یہ کوئی فوج ہو، نہ وہ لڑائی کے لیے سے گئے ہیں، ان کا پانی بند گیا. یہ انسانیت جو تھی وہ مکمل طور پر جو درندگی میں بدل گئی تھی. فرماتے ہیں اور ایسا اندھیر مچایا گیا کہ عورتوں اور بچوں پر بھی حملے کیے گئے، اور لوگ بول اٹھے کہ اس وقت عربوں کی حمیت اور غیرت ذرا بھی باقی نہیں رہی. یہ ایک بڑا قابل غور ہے کہ عرب جو کہ اپنی غیرت کے لیے بڑے مشہور تھے، یعنی یہاں تک یہ چرچا ہوا اس لوگوں میں عام کہ وہ عربوں کی جو حمیت اور غیرت تھی وہ کہاں چلے گی. معلومات انتہائی درجہ کی بے غیرتی کا مظاہرہ کیا گیا ہے اس وقت کہ عورتوں اور بچوں پر بھی ظلم کیا گیا.